الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق نماز وتر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے پاس پینسل، کاپی اور پین وغیرہ موجود ہوں گے۔ اگر نہیں ہیں تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں اور دوران پڑھائی جو ضروری باتیں ہوں انہیں آپ اپنے پاس نوٹ فرما سکیں۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا پڑھیے، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں، آج ہم کتاب ضیاء اسلام سے سبق نمبر 13 نماز وتر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے قبل کہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سبحان اللہ، 5 نمازیں فرض ہیں۔ پیارے بچوں، ان 5 نمازوں کے نام بتائیے۔ شاباش۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء۔ سبحان اللہ، 5 نمازوں کے نام تو آپ کو آتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، 17 رکعتیں۔ کل 17 رکعتیں عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں 3 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، 17 رکعتوں میں سے جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، نماز وتر۔ یہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ ان 3 رکعتوں کو نماز وتر کہا جاتا ہے۔ آج ہم نماز وتر کے حوالے سے ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ کیا ہے؟ اسی طرح دعائے قنوت کو پڑھنے کا طریقہ اور نماز وتر کے ضروری مسائل انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلی بات یاد رہے کہ نماز وتر سے مراد وہ 3 رکعتیں ہیں جو نماز عشاء کے فرض کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نماز وتر پڑھنے کی بڑی برکت آئی ہے اور بڑی تاکید موجود ہے۔ نماز وتر واجب ہے جسے بلا عذر ترک کرنا سخت گناہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ وتر کا وقت کب تک ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نماز وتر کا وقت عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح و صادق تک رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی شخص نماز عشاء کے فرائض ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد سے نماز وتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح صادق تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اس پورے وقت میں آپ جب چاہیں
نماز وتر پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ سماعت کرتے ہیں کہ نماز وتر کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ وتر کی 3 رکعات اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیے اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیے اور نہ درود پاک پڑھیے، یعنی درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں وہ دوسرے قاعدہ میں نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اور دعائے معصورہ پڑھی جائے گی، صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھ لیں تو رکوع سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ پھر جس انداز سے سجدے کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم سجدے کر کر بقیہ نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اچھا پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ تکبیر قنوت یعنی ہم جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت بھی پڑھنا واجب ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے گا یعنی پڑھنا بھول جائے گا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس دعائے قنوت کو اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے یاد کر لیجئے تاکہ ہم بآسانی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ آئیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا کرے گا، یعنی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے گا؟ تو دیکھیے کہ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اسے چاہیے کہ جلد از جلد یاد کر لے، اور جب تک یاد نہ ہو تو دعائے قنوت کی جگہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا نماز میں یعنی نماز وتر میں آپ جب پڑھیں گے
کہ جب دعائے قنوت یاد نہ ہو لیکن اس سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ دعائے قنوت کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ پیارے بچوں، آئیے چند ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ نماز وتر کے حوالے سے جو بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نماز وتر اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر نہ پڑھی تو اس کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ قضا جب ہم کرتے ہیں تو دو قسم کی نمازوں کی قضا کرتے ہیں، نمبر 1 فرائض اور نمبر 2 واجبات۔ تو نماز وتر پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ نماز کی تینوں رکعات میں قطعاً قراءت فرض ہے، یعنی نماز وتر کی تینوں رکعات میں قراءت کی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول کر رکوع میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اب رکوع سے اٹھ کر واپس قیام کی طرف نہیں آ سکتے، بلکہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اس طرح نماز ہماری ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم نے نماز وتر کے حوالے سے ضروری مسائل اور باتیں سماعت کی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لہٰذا آج کے سبق کو اچھی طرح یاد کیجئے اور کوشش کر کے دعائے قنوت کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، اور اس کو بار بار نماز میں پڑھنے کی کوشش بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔